دوستوں ہمارا یوٹیوب چینل ندا نیٹورک کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں۔ جلوہ افروز باوقار علماء کرام، شورائے اذان، حاضرین بز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ادب کی اتھاہ گہرائیوں میں غوطہ زن ہو کر نبی کی مقدس بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش کرنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، آج کیا یہ عظیم الشان اجلاس جشن خواجہ غریب نواز، جس کا انعقاد آپ تمامی حضرات نے بڑے ہی محنتوں کے بعد عمل میں لایا ہے، جس کی قیادت آپ کے ہر دل عزیز امام حافظ و قاری احمد رضا صاحب نے انعقاد میں لایا، اور پھر اس جلسے کو بڑے جزو احتشام کے ساتھ سجا کر آپ کے ذہن و فکر کے حوالے ہندوستان کے مایہ ناز خطبہ اور شورا کا انتخاب عمل میں لایا۔ سبحان اللہ۔ پیکر اخلاص و محبت، منبع اخلاص، مداح رسول، شاعر باوصول حضرت حافظ و قاری عبد المالک صاحب سالک کانپوری، جو بڑے بزرگ شاعر ہیں اور شعر و سخن سے پورے ہندوستان کے کونے کونے پہ اپنی آواز کی دھوم مچاتے تھے، آج ممبر نور پہ جلوہ افروز ہیں۔ ابھی مجھ سے پیش رو ہندوستان گیر شہرت کا شہرت یافتہ شاعر، جنہیں دنیا روشن ویشالوی کے نام سے جانتی ہے، یہ آپ کے بھی مہمان آپ کے دیار پربہار میں پہلی دفعہ تشریف لائے، اور ابھی ان کے کلام سے آپ مستفیض ہو رہے تھے۔ نقیب اعظم ہندوستان حضرت رونق سمستی پوری، جو آج کے اس جشن کی مکمل رونق بن کر قوم کے چہروں پہ رونق کی بہاریں لٹا رہے ہیں، دیگر معزز علماء اور شورا، ابھی مجھ سے پیش رو خطیب شہیر، ادیب بے نظیر حضرت علامہ قمر سکھپوری صاحب قبلہ، جن سے خوبصورت خطاب بھی آپ نے سماعت کیا، اور بڑے اچھے شاہکار جنہیں آپ رحمت سمستی پوری کے نام سے ان کے کلام کو آپ نے سماعت فرمایا، دیگر اور بھی شورا اور خطبہ کا کلام آپ نے سنا ہوگا، لیکن سب کا نام مجھے معلوم نہیں۔ لیکن بہرحال اس جلسے میں سرے شام سے اب تک جشن غریب نواز کے نام سے جلسے کا انعقاد کیا گیا، اور بڑے قیمتی معلوماتی کلمات سے اپنے ہردے کو آپ نے مزین فرمایا ہے، اور دعا ہے کہ مولا تعالیٰ قوم مسلم کے ہر فرد کو، مسلمان کے ہر بچے کو، بچیوں کو، بوڑھوں کو، بزرگوں کو، جوانوں کو زبانی نہیں بلکہ عملی زندگی میں ایسے رنگ میں رنگ کر زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ ہمارے چلنے سے غریب نواز کی حقیقت کا پتہ چل جائے۔
کہ یہ کسی دنیا دار کے نام پہ بکا نہیں ہے، بلکہ اگر بکا ہے تو آقا رسول غریب نواز کی محبت کا یہ شیدائی ہے، وفا شعار ہے، اور غلام نبی بن کر اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ آپ کے چلنے سے، آپ کے دیکھنے سے، آپ کے بولنے سے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے، آپ کے ویوہار سے غریب نواز کی بو ٹپکتی نظر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ آپ یقین رکھیں کہ آج ہم لوگ 800 سے زیادہ زمانہ گزرا سرکار غریب نواز کی وصال کا، لیکن اتنے زمانہ گزرنے کے بعد ایک گاؤں اور ایک بستی نہیں، آپ یہ مت تصور کریں کہ محمدی پور کے رہنے والے جشن غریب نواز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ غریب نواز کے نام کا جلسہ وہی انعقاد میں لاتا ہے جسے غریب نواز بھی چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ کو چاہ لیا غریب نواز نے، اس لیے آپ نے غریب نواز کے نام کا جلسہ سجایا۔ سبحان اللہ۔ اور بزرگوں کی زندگی وہ رہی ہے کہ جہاں جس جگہ رہے، جس جگہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قدم کی برکتوں سے اسلام کا چراغ روشن فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ بزرگوں کی تاریخ رہی، بزرگوں کا ایک اچھا اصول اور ضابطہ رہا ہے۔ حضرات، یہ سمستی پور کے بغل میں ایک جگہ ہے ویشالی۔ ویشالی کا ایک گاؤں ہے ابا بکر پور۔ یہ حضرت قاری عبد المالک صاحب اس گاؤں کو جان رہے ہیں، روشن ویشالوی اسی علاقے میں رہتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ اس گاؤں میں ایک بزرگ آئے تھے جن کا نام تھا شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ، اور اس دور میں اس بزرگ کو لوگ اس گاؤں میں رہنے نہیں دیا، بیٹھنے نہیں دیا، لیکن آئے تھے اللہ کی مرضی سے۔ ہر اللہ کے ولی ہر علاقے میں لوگوں کو ہدایت کا پیغام دینے کے لیے تشریف لائے۔ ولیوں کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے نام کا صرف نعرہ لگا لیں، ان کے نام پہ جھومیں، مچلیں، گاویں، صرف اتنا ہی مقصد نہیں ہے۔ بزرگوں نے ایسی جگہ پر، یہ تو بحمدہی تعالیٰ سب کے سر پہ ٹوپیاں، چہرے پہ ماشاءاللہ بہت سارے بزرگ ہیں، داڑھیاں نظر آتی ہیں، اللہ والے تو ایسی جگہ پہ قدم ڈالا ہے جہاں ٹوپی کا وجود نہیں، داڑھی کا وجود نہیں، قرآن کی تلاوت کی صدا نہیں، مصلی جائے نماز نہیں، تسبیح نہیں، گویا ایسے اکھنڈ جگہ پہ قدم رکھا ہے، اور ان کا قدم جب پڑا تو اسلام کا چراغ روشن ہوا۔ شیخ وجیہ الدین جب اس گاؤں میں تشریف لائے تھے، اس گاؤں میں آئے تھے تو ان کی فقیرانہ صفت دیکھ کر، ان کے گدری اور لباس کو دیکھ کر، آج تو حقیقت یہ ہوتی ہے کہ لوگ لباس و پوشاک کی بنیاد پہ بھی کسی کی قدر کرتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ ایک بڑے امیر کی دعوت میں تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہاں بڑے جنٹل مین لوگ بیٹھے ہیں تو کہاں بلاویں، کہاں اٹھاویں، کہاں ویلکم، خیر مقدم، سواگتم لوگ کرتے رہے۔ شیخ سعدی گئے تو ادھر سے دھکا کھائے، ادھر سے دھکا کھائے، ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں۔ شیخ سعدی نے سمجھا کہ یہاں آدمی کی قدر نہیں، یہاں کپڑے کی قدر ہے، اس لیے انہوں نے اٹھ کر دسترخوان سے ایک اچھا کپڑا پہنا، اچھا لباس پہنا، اور اچھے لباس پہننے کے بعد تشریف لائے اسی دسترخوان پر۔ اب دیکھا جدھر سے آ رہے ہیں لوگ السلام علیکم حضرت ادھر تشریف لائیے، ادھر سے السلام علیکم حضرت ادھر تشریف لائیے۔ شیخ سعدی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور جب دسترخوان پر بیٹھے تو اسی کرتے کے آستین کو اسی پیالہ میں ڈال رہے ہیں، شوربہ میں ڈال رہے ہیں، پلاؤ میں ڈال رہے ہیں، گوشت میں ڈال رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے کہ حضرت یہ کھانا آپ کے لیے ہے نہ کہ کرتا کے لیے۔ شیخ سعدی نے فرمایا، اے لوگوں ذرا غور تو کرو، جسم وہی ہے، شخص وہی ہے، شخصیت وہی ہے، انسان وہی ہے، آدمی وہی ہے، لباس نہیں تھا، قدر نہیں تھی، لباس آ گیا، قدر بڑھ گئی۔ تو میں نے اس نفس کو کہا، شیخ سعدی
یہاں انسان کی عزت نہیں، یہاں کپڑے کی قدر ہے، اس لیے میں نے کہا تم ہی خوب کھاؤ، یہاں تمہاری قدر کی گئی ہے، اس لیے میں کپڑے کو ڈال رہا ہوں، گوشت میں ڈال رہا ہوں، برتن میں ڈال رہا ہوں۔ گویا یہ انسان کی زندگی کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان کبھی کپڑوں کی قدر کرتا ہے، انسان کی قدر نہیں کرتا۔ شیخ وجیہ الدین آئے، دیکھا پھٹا پرانا کپڑا، پھٹا پرانا کپڑا، لباس بالکل پھٹا چٹا ہے۔ لوگ سوچا یہ فرٹیچر انسان کہاں سے چلا ہے، یہ فرٹیچر کہاں سے چلا ہے۔ ڈاکٹر اقبال لکھتا ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، سبحان اللہ، ید پیسہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ تمنا اگر دل میں ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ حضرات، یہ شیخ وجیہ الدین جب تشریف لائے تو ان کا وضع قطع دیکھا، لباس دیکھا، لوگ حیرت میں ڈوب گئے، یہ فرٹیچر انسان کہاں سے چلا آیا، اور آ کر کے بیٹھے ایسے ہی جگہ جہاں پہ لوگوں کے اس زمیندار کے جانور باندھے جاتے تھے۔ تشریف لائے، صبح کا وقت تھا، لوگوں نے کہا کہ یہاں نہیں بیٹھے، یہاں زمینداروں کے جانور بیٹھے جاتے ہیں۔ شیخ وجیہ الدین نے کہا سنو، میں آیا نہیں ہوں، میں آیا نہیں ہوں، میں بھیجا گیا ہوں۔ جو آتا ہے اپنی طبیعت سے دنیا اسے بھگا دیتی ہے، اور جو آتا ہے رب کی مشیت سے، جو آتا ہے خدا کے حکم سے، وہ بھگایا نہیں جاتا، بلکہ ان کا فرمان لوگوں کے دلوں میں سمایا جاتا ہے، اور ان کے قدم کی برکت سے اللہ اسلام کا چراغ روشن کرتا ہے۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، عجیب بات آپ کرتے ہیں، کہاں اسلام، کہاں اسلام کی خوبیاں۔ لوگ حیرت میں ڈوب گئے، آپ دوسری جگہ تلاش کر لیجئے، یہ سب نہیں کیجئے۔ شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ اللہ کی عبادت میں رقب اللسان ہے۔ صبح کا وقت ہے، فجر کا وقت ہے، سب لوگ پریشان۔ کہا یا اللہ یہ بیچارے غریب مصلی لیے ہوئے ہیں، جائے نماز لیے ہوئے ہیں، تسبیح لیے ہوئے ہیں، اور نماز پڑھ کے تسبیح گن رہے ہیں۔ لوگ حیرت میں کہ یہ کب فارغ ہوں کہ ان کو یہاں سے اٹھاویں۔ لیکن جب شیخ وجیہ الدین نے بیان فرمایا، کہا سنو، میں کسی انسان کا بھیجا نہیں ہوں، مجھ کو تو گنبد خضرا کے آقا نے بھیجا ہے۔ میں آیا ہوں لوگوں کو دین سکھلانے کے لیے، مذہب کا شکشا دینے کے لیے، دین کا سبق دینے کے لیے۔ جسے وضو نہیں آتا ہے وضو کا ڈھنگ بتلانے کے لیے، جسے نماز نہیں پڑھنا آتا ہے اسے نماز کا سبق سکھلانے کے لیے، جسے پاک اور ناپاکی کی تمیز نہیں ہے اسے پاکی اور ناپاکی کی تمیز سکھلانے کے لیے۔ میں اسی لیے آیا ہوں تاکہ پیغمبر کی تعلیم لوگوں کے دلوں میں اتاروں۔ شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ نے جب بار بار دین کی بات اور دین کا واسطہ پیش کیا تو لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ لیکن ہر دھرم میں کچھ لوگ بدھی جیوی ہوتے ہیں، یعنی ہوتے ہیں نا بھائی، ہر دین میں، ہر مذہب میں، چاہے دھرم جس کا ہو، سب میں کچھ گیانی لوگ ہوتے ہیں، بدھی جیوی لوگ ہوتے ہیں۔ اس دور کے بھی جو قابل لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا وہ فقیر کیا کہتا ہے، کہا ایسا ایسا اس کا کہنا ہے۔ تو کہا ایسا کرو، ان کا امتحان لو، امتحان لو، ان کی آزمائش کرو، امتحان میں پتہ چل جائے گا کہ یہ کہاں تک کھوٹے ہیں یا کھرے ہیں، یہ پتہ چل جائے گا۔ اب امتحان اللہ والوں کا، وہ اللہ والوں کا امتحان، اور اللہ والے تو ہمیشہ آزمائے گئے، اور جتنی آزمائش ہوئی، جتن کیا، محنت مشقت اٹھایا، اللہ نے ان کے وجود سے لوگوں کو دین کا ایک اچھا پیغام عطا کیا، اور ان کے وجود سے اللہ نے بے دینوں کو دین کی محبت عطا فرمایا۔ شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ مکمل عزم و استقلال کے ساتھ نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص پکار کے کہتا ہے، کہا سنیے، اگر واقعی آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں آیا نہیں ہوں، بھیجا گیا ہوں، تو اس علاقے میں ایک چوراہا ہے،
جس پہ برسوں سے پتھر کی گائے بنا کر کے رکھا گیا ہے، اور پتھر کے گائے میں دودھ نہیں ہوتا۔ واقعی آپ اللہ والے ہیں، اللہ والے ہیں، اللہ کی طاقت آپ کے پاس ہے، اللہ کی قدرت لے کر کے آئے ہیں، خداوند قدوس کا کرم آپ کے اوپر، گنبد خضرا والے کا فیضان آپ کے اوپر ہے، تو ذرا کمال دکھلا دیجئے۔ شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہاں پہ ہے؟ کہا یہ سامنے چوراہا ہے۔ تمام لوگ اکٹھا ہو گئے، شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ بھی تشریف لے گئے، لوگوں سے فرمایا کہا سنو، تم میں سے کوئی گوالا ہے جو دودھ دہنا جانتا ہے؟ تو جن کے پاس بہت سے جانور تھے ان لوگوں نے کہا کہ جی میں دہنا جانتا ہوں۔ کہا برتن لے آؤ، کوئی گملہ لایا، کوئی بالٹی لایا، کوئی جگ لایا، کوئی ہانڈی لایا، سب لوگ اپنے اپنے اعتبار سے برتن لے کر کے آئے۔ شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چلو جس کو دودھ دہنا آتا ہے دودھ دو، اور شیخ وجیہ الدین نے اپنا ہاتھ کہاں رکھا؟ اسی پتھر کے جانور کے پیٹھ پر، اس کے پشت پر، اور کہا اب دودھ دو ہو۔ جب اس نے دودھ دہنا شروع کیا تو جگ بھر گیا، بالٹی بھر گئی، ہانڈی بھر گئی، برتن بھر گئے، پیالے بھر گئے، سب لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ کہا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ عقل میں بات نہیں سماتی ہے کہ یہ پتھر کا جانور اس میں دودھ کیسے آ سکتا ہے۔ تو شیخ وجیہ الدین نے کہا ولی کا امتحان لینا چاہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوگا تو اللہ کا کرم اس میں ہوگا، یہی تو حقیقت ہے۔ جو دودھ نہیں دے، اللہ والے کا ہاتھ اگر بدن پہ ٹچ ہو جائے تو دودھ پیدا ہو جائے۔ یہی تو کمال ہے، یہی تو خوبی ہے، یہی تو پاور ہوتا ہے، یہی تو قوت ہوتی ہے، یہی تو تصرف ہوتا ہے۔ اتنا کہنا تھا، وہ بہت سارے لوگ جب ان کی اس حقیقت کو دیکھا قدموں پہ سر رکھا اور پکار کے کہا اے حضرت جب غلام اتنا اچھا ہے تو آپ کے آقا کتنے اچھے ہوں گے۔ کلمہ پڑھا اور مشرف اسلام ہو گئے۔ یہ ہے حضرت شیخ وجیہ الدین رحمت اللہ علیہ، جو اس ویشالی کی سرزمین پہ، یہ ان کی تاریخ ہے۔ جب اس علاقے کے ایک ولی کی شان اتنی اونچی تو وہ سلطان الہند ہیں جنہیں دنیا سرکار غریب نواز کے نام سے سبحان اللہ۔ ان کی زندگی کتنی کارگر رہی ہوگی، ان کے زندگی میں اللہ نے کتنا کمال عطا فرمایا، کتنی خوبیاں عطا فرمائی ہے سرکار غریب نواز کو۔ ایک چیز، واقعات کرامات اکثر آپ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کے ذہن و فکر کے حوالے چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو آج کے اس نازک دور میں، اس پرآشوب دور میں، ہمیں اپنے آپ میں اپنی تبدیلی، پریورتن، چینجنگ لانے کی اصل ضرورت ہے۔ میں نے بہت سارے غیروں سے سنا کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ آج ہماری زندگی کے حالات اتنے بدتر ہو گئے کہ ہر کام میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہر کام میں ہم جھوٹ سے کام لیتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو میں نے سنا کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو دھندا نہیں چلے گا، اور شیخ سعدی لکھتے ہیں دروغ روزی را بکاہت، جھوٹ روزی کو گھٹاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جھوٹ سے دھندا چلتا ہے، روزی بڑھتی ہے، لیکن جھوٹ سے روزی گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے۔ یہ تمام علماء، بڑے بزرگ عالم شورا بیٹھے ہیں۔ حضور حافظ ملت کا نام سنا ہوگا آپ نے، حضور حافظ ملت جلالت العلم، استاذ العلماء، یوں کہیے حافظ ملت کی شخصیت کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتابیں لکھی اور حافظ ملت نے علماء پیدا کیے ہیں۔ حافظ ملت نے علماء پیدا کیے ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ۔ ہر زیادہ تر سنی عالم حضور حافظ ملت سے ان کا رشتہ مل جاتا ہے، ابھی موجودہ جو لوگ ہیں یہ ان سے مل جاتا ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے، اس لیے سرکار نے فرمایا موت العالم موت العالم، عالم کی موت عالم کی موت، یعنی ایک عالم کا انتقال ایک زمانے کا انتقال ہوتا ہے، دنیا کے لیے موت ہوتی ہے۔ حضرات گرامی حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان عالم باعمل ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند پیدائشی ولی، پیدائشی ولی،
مادرزاد ولی حافظ ملت کی شخصیت میں فرماتے ہیں اگر کسی کو زندہ ولی دیکھنا ہو تو حافظ ملت کو دیکھ لو، یہ حافظ ملت ہیں۔ مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں زندہ دیکھنا ہو چلتے پھرتے تو حافظ ملت کو دیکھو۔ وہ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان، اور پیر تو ایسے عالم ایسے کہ ہزاری باغ کے علاقے میں جلسے کے بعد اعلان ہوا کہ جن کو مرید ہونا ہو حضرت سے فجر بعد مرید ہو جائیں۔ تو حافظ ملت نماز پڑھنے مسجد جا رہے تھے فجر کی، وہیں سے واپس پلٹے اور پھر گئے مہک پر۔ کہا کون ہے میرے بارے میں اعلان کرتا ہے کہ جن کو مرید ہونا ہے مرید ہو جائے؟ حافظ ملت نے فرمایا سنو سنو، میں پیشہ ور پیر نہیں ہوں، اگر کسی کا دل چاہے تو اگر سچا دل لے کر کے آتا ہے تو میں اسے اپنی مریدی میں داخل کرتا ہوں، لیکن میں پیر پرستی کا جذبہ اور پیشہ ور پیر نہیں ہوں، میں تو علم سکھلاتا ہوں اور لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کراتا ہوں، لیکن میں اعلان نہیں کراتا، اور میرے بارے میں اگر اعلان کیا ہے تو اپنے اعلان کو واپس لو۔ یہ حضور حافظ ملت۔ آنکھ جب آپریشن کرایا گیا حافظ ملت کا تو ڈاکٹر نے کہا حضرت کچھ دنوں کے لیے گرم چیز کا کھانا پینا چھوڑ دیجئے، لیکن جیسے ہی چائے لائی گئی گرم تو شاگردوں نے کہا حضرت تھوڑا ٹھنڈا ہو لینے دیجئے اس کے بعد چائے پیجئے گا۔ حافظ ملت نے فرمایا سنو، میں نے اپنے استاد سے کتاب بھی پڑھی ہے، استاد صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی سے کتاب پڑھی ہے، اور اپنے استاد کا میں نے عمل بھی پڑھا ہے کہ ہم نے کتاب بھی پڑھا ان کا عمل بھی پڑھا۔ میرے استاد صدر الشریعہ گرم چائے پیتے تھے، اس لیے میں بھی گرم چائے پیتا ہوں۔ آنکھ رہنی ہوگی رہے گی، جانی ہوگی چلی جائے گی۔ کیا شان ہے بزرگوں کی، کیا زندگی کا کمال ہے اللہ والوں کا۔ آج اگر ہمیں ڈاکٹر کہہ دے تو ہم روزہ چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہہ دے تو نماز چھوڑ دیں، ڈاکٹر کہہ دے تو غسل نہ کریں، ناپاک بستر پہ سوتے رہیں، اگر ڈاکٹر کہہ دے تو تیمم نہ کریں، ہم ایسے ہی ناپاک بستر پر پڑے رہیں۔ لیکن ذرا غور کریں اللہ والوں کی شان، پیروں کے پیر روشن ضمیر، ہم گنہگاروں کے دستگیر۔ ایک ہاتھ غوث اعظم کے نام پر، ایک ہاتھ غریب نواز کے نام پہ اٹھائیے اور کہیے یا غوث یا غریب نواز۔ دادا لگاوے پیرانے پیر روشن ضمیر، پیروں کے پیر ہیں، پیر تو قیامت تک ہوں گے، لیکن پیروں کا پیر سوائے غوث کے نہ کوئی بنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی بن سکتا ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک رات میں 17 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ 17 مرتبہ۔ کس چیز کی؟ غسل کی حاجت ہوئی، یعنی ناپاک ہونے کے بعد غسل کرنا کیا ہے؟ فرض ہے نا بھائی، غسل کرنا فرض ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک رات میں 17 مرتبہ نہانے کی ضرورت ہوئی، لیکن ایک لمحہ بھی بستر پہ ویسے ہی رہنا پسند نہیں کیا۔ جب 17ویں مرتبہ غسل کے لیے پانی کا انتظام کیا جانے لگا تو ان کے مریدوں نے کہا حضور، مریدوں نے کہا حضرت یہ کڑاکے کی سردی اور اس قدر بدن کو نقاہت، کمزوری، جسم کو تکلیف پہنچے گی۔ حضور غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ کہا سنو، تمہیں کیا پتا، تم کو کیا معلوم، تمہیں کیا جانکاری کہ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے گا؟ موت کا فرشتہ کس وقت آ جائے گا؟ عبد القادر کی روح کو یہ کبھی گوارا نہیں ہو سکتی کہ عبد القادر بستر پہ سویا رہے اور بدن ناپاک ہو، موت کا فرشتہ آئے اور اس کے جسم سے روح نکل جائے۔ اس لیے عبد القادر کا خیال یہی ہے کہ عبد القادر ہمیشہ پاک رہے گا، ہمیشہ پاک رہے گا۔ اگر جسم سے روح بھی نکلے گی تو تن بھی پاک، من بھی پاک رہے گا۔ کیا بزرگوں کا معیار رہا ہے، کیا بزرگوں کی زندگی رہی ہے۔ ابھی ایک نکاح پڑھا رہا تھا، ایک نکاح، قاری صاحب موجود ہیں، ایک جگہ نکاح پڑھا رہا تھا تو گواہ 2 آدمی کا نام لکھا جاتا ہے، 2 آدمی کا گواہ۔ ایک آدمی کا نام انتخاب میں آیا کہ فلانے صاحب کا نام دیجئے، دوسرے آدمی کا نام جب جیسے ان لوگوں نے بتلایا تو میں نے چاہا کہ فارم پہ اس کا نام لکھوں، تو کہا مولانا صاحب چھوڑ دیجئے میرا نام۔ ارے بھائی کیا ہو گیا، آپ کو کیا پرابلم ہے، آپ کو کیا کشٹ ہو گیا، کیا کارن ہے جو آپ پریشان ہے؟
تو کہتا ہے مولانا صاحب ہم غسل نہیں کیے ہوئے ہیں۔ ہائے رے مسلمان، ہم مسلمانوں کا حال اتنا گڑبڑ، ہماری کیفیت کتنی گڑبڑ ہو گئی۔ شادی بیاہ میں ٹی وی لے جانے کے لیے 10 لونڈا تیار ہو جائے گا، 10 انسان تیار ہو جائے گا، فریج لینے کے لیے تیار ہے، گاڑی چلانے کے لیے تیار ہے، لیکن قوم سمجھ کی بچی کو جب قرآن دیا جاتا ہے، کہا بیٹا یہ قرآن ہے، تم کہا دادا ہم کو چھوڑ دیجئے، چچا ہم کو چھوڑ دیجئے، دوسرے کو دے دیجئے، پھوپھا ہم سے نہیں ہوگا، بھائیا ہم سے نہیں ہوگا۔ وارے مسلمان، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہمارا بدن پاک نہیں، ہمارا جسم پاک نہیں، ہمارا لباس پاک نہیں، ہمارا دل پاک نہیں۔ جب ہم پورے وجود سے گرفتار ہو گئے تو کیا ہم اسلام کی حرمت کو بچا سکتے ہیں؟ اسلام کی عظمت کو بچا سکتے ہیں؟ اسلام کی اہمیت کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ ذرا دیکھیں، اسلام کا ایک شہزادہ ہے جسے دنیا امام شافعی کہتی ہے، جنہیں دنیا امام شافعی کہتی ہے۔ 8 برس کی عمر ہے۔ کتنی عمر ہے بھائی؟ 8 برس کی۔ امام شافعی کی عمر کتنی ہے؟ 8 برس کی عمر۔ امام شافعی، 4 امام ہیں، بڑے امام امام اعظم امام مالک، تیسرے نمبر پہ امام شافعی، چوتھے نمبر پر امام احمد ابن حنبل۔ بچپن کا زمانہ ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، اسٹوڈنٹ لائف ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے۔ دیکھا یا اللہ بڑا زبردست میٹر ہے، اسلام کے خلاف سازش ہوئی، لوگوں نے اسلام کے اوپر انگشت نمائی کرنی چاہی۔ جب لوگوں نے انگشت نمائی کی اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کیے، تمام علماء اس وقت کے جو موجود تھے دلائل پہ دلائل دیتے رہے، لیکن پھر بھی باطل طاقت ماننے کو تیار نہ ہوئی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ 8 برس کی عمر، مدرسہ سے پڑھ کے گھر جا رہے تھے، دیکھا بڑی افراتفری کا ماحول، لوگ ششدر و حیران ہیں، علماء کے چہرے پہ پسینے آ رہے ہیں، ہوائیاں سوکھ رہی ہیں۔ جب اسلام کے خلاف کوئی آواز اٹھتی ہے تو اس کا جواب پہلوان نہیں دیکھتا ہے، بلکہ درسگاہ کے علماء دیتے ہیں، محققین دیتے ہیں، مفسرین دیتے ہیں۔ طالب علمی کا زمانہ ہے۔ حضور امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ نے 8 سال کی عمر ہے، جیسے ہی نکلے دیکھا یہ افراتفری کیسی، لوگوں سے پوچھا یہ بھگدڑ کیسی مچ رہی ہے، تو لوگوں نے کہا ایسا معاملہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں سنو اس کا جواب میں دوں گا۔ لوگ حیرت میں پڑ گئے، یا اللہ یہ بچہ طفل مکتب میں پڑھنے والا کمسن بچہ یہ جواب کیا دے گا؟ اتنے بڑے بڑے عالم جواب نہ دے سکے، یہ چھوٹا بچہ کیا جواب دے گا؟ امام شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ کون ہے سوال کا جواب مانگنے والا، لاؤ میرے سامنے۔ امام شافعی اس کو کہاں لے گئے جواب کے لیے؟ دیکھیے جواب بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، جواب بھی ایک عقلی نقلی، وہ دونوں جواب اپنے اپنے اعتبار سے لوگ دے رہے ہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا میں اس کے ہر سوال کا جواب دوں گا، ایگریمنٹ لکھنا ہوگا، اگر جواب دیا تو میرے مذہب پہ، نہ جواب دیا تو میں اس کے مذہب پہ رہوں گا۔ دستاویز تیار ہو گئے، دونوں طرف سے پارٹیوں کا مہر بن گیا، تاریخیں طے ہو گئی، اور پھر اسی اعتبار سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ چلے جواب لکھنے کے لیے۔ تو جواب دینے کے لیے چلے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو کہاں پہنچے؟ ایک دریا کے قریب۔ کہاں پہنچے بھائی؟ ایک دریا کے قریب۔ اور جب ایک دریا کے قریب پہنچے امام شافعی رحمت اللہ علیہ تو دریا پہ مصلی بچھایا، دریا پہ مصلی بچھایا۔ ہم مصلی بچھاتے ہیں مسجد میں، ہم مصلی بچھاتے ہیں خانقاہ میں، ہم مصلی بچھاتے ہیں اپنے مکان میں، ہم مصلی بچھاتے ہیں اپنے کارخانے میں، ہم مصلی بچھاتے ہیں اپنے دکان میں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مصلی بچھاتے ہیں دریائے دجلہ پر۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے کہا چلو لے چلو دریا کے کنارے، عقل خیرت میں، عقل محبوب۔ کہا وجہ دریا کے کنارے،
سوال مدرسہ میں ہوگا، جواب مدرسے سے دیا جائے گا، لیکن دریا کے کنارے مصلی بچھایا پانی کے اوپر، مصلی بچھایا پانی کے اوپر، اور اسی مصلی پہ جا کے پانی پہ چلے اور چل کے اسی مصلی پہ بیٹھ گئے۔ جب مصلی پہ بیٹھ گئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ اب بلاتے ہیں کون لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، سوال کرنے والے، سوال کریں۔ ایک ایک سوال کا میں جواب دوں گا۔ جتنی باطل طاقتیں تھی، جتنی فرعونی طاقتیں تھی، جتنی نمرودی فوجیں تھی، سب میدان چھوڑ کر کنارہ کش عقل حیرت میں ڈوب گئی۔ کہا یا اللہ، یہ اتنا چھوٹا بچہ کم سن۔ شیخ سعدی اپنی معتبر کتاب گلستہ میں لکھتے ہیں بالائے سرش زہوش مندی میتاب ستارہ بلندی۔ جو بچہ ہوتا ہے اس کا فیوچر، اس کی لائف اتنی کامیاب ہوتی ہے کہ بچپن میں بزرگوں کے جلوے دکھائی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ، ان کی پیشانیوں پہ بزرگی کے جلوے دکھائی دے رہے تھے، بزرگی کے آثار چمک رہے تھے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے ہی مصلی پر بیٹھ کر لوگوں کو چیلنج کرنا چاہا تو اب قرآن سے کوئی دلیل نہیں مانگ رہا ہے، حدیث سے کوئی ثبوت نہیں مانگ رہا ہے، اصول فقہ کے گرامر، اس کے قاعدہ اور کلیہ کی تلاش نہیں کرتا ہے، بلکہ پوری دنیا عقل سے حیرت میں ڈوب چکی ہے۔ دنیا پکار کے کہتی ہے، باطل طاقتیں پکار کے کہتی ہیں، یہ اتنا کم سن بچہ، اتنا کم عمر بچہ، جب اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے جو پانی پہ چل سکتا ہو، جو پانی پہ چل سکتا ہو، پانی پہ تیر سکتا ہو، پانی پہ مصلی بچھا سکتا ہو، جس کے کردار کا جواب نہیں، جس کے ویوہار کا جواب نہیں، جس کے وصول کا جواب نہیں ہے، اس کے سوال کا جواب کون دے گا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے سوال کا جواب کون دے گا؟ کوئی دائیں بھاگنے لگا، کوئی بائیں بھاگنے لگا، کسی کے ماتھے پہ پسینہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور۔ اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ غریب نواز کی شخصیت کیا ہے؟ غریب نواز کی ذات کیا ہے؟ علماء سے پوچھیں تو علماء دین کا مسئلہ بتلاتے ہیں۔ ایک چیز غور کیجیے بڑی تیزی کے ساتھ، اس لیے کہ ایک عمدہ خطیب آپ کے ممبر نور پر تشریف لے آئے اور بہت جلد میرا خطاب اب ختم ہونا ہے۔ مجھ کو تو یہ کہا گیا تھا کہ 11 بجے تک پروگرام چلے گا، 11:35 میری ہی تقریر میں ہو رہا ہے۔ بہرحال بس چند باتیں آپ کے ذہن و فکر کے حوالے، ایک دفعہ جھوم کے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا بات ذہن میں آئی؟ اللہ ولی الذین، اللہ والے ہوتے کون ہیں؟ جو لوگوں کو نکالتے ہیں کس سے؟ گمراہی سے اجالے کی طرف، تاریکی سے روشنی کی طرف۔ ان بزرگوں نے کون سا کام کیا ہے؟ جو کفر کی زنجیر میں جکڑا تھا، شرک کی غلاظتوں میں ڈوبا ہوا تھا، ان بزرگوں کی نگاہ نے ان کی زندگی میں انقلاب لایا۔ اب یہ دو گروپ ہیں، ایک کا نام ہے علماء اور دوسرے کا نام کیا ہے بھائی؟ اولیاء۔ علماء بچہ کو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں۔ علماء کیا کرتے ہیں؟ بچے کو مدرسہ میں پڑھاتے ہیں۔ مسجد میں کیسے جانا چاہیے، داہنا پاؤں کب رکھنا چاہیے، بائیں پاؤں کہاں رکھنا چاہیے، مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا چاہیے، جائے نماز پہ قدم رکھنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، وضو بنانا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، سر کا مسح کرنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، پاؤں دھونا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، کان کا مسح کرنا ہے تو کیا پڑھنا چاہیے۔ یہ علماء سکھلاتے ہیں۔ اور ایسا انسان جس کو علماء نہ سمجھا سکے، جس کو علماء کی درسگاہ سے اس کی زندگی میں سنسودھن نہیں ہوتی، پریورتن نہیں آتا، تبدیلیاں نہیں پیدا ہوتی، تو اس پہ اللہ والے اپنی نظر کرم ڈال دیتے ہیں۔ جو کچھ نہیں ہوتا بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ کسی کے
تعلق سے ایک آخری بات کہہ دوں، اپنی بات مکمل کر لوں. سرکار سرکاہی ویشالی کے سمستی پور، ویشالی مظفرپور کے بڑے نامور بڑے مشہور بزرگ ہیں سرکار سرکاہی حاجی شاہ دیگر رحمت اللہ علیہ. ان کا مرید آرا بھوجپور کا رہنے والا، آرا بھوجپور کا رہنے والا مرید ہو گیا سرکار سرکاہی سے. بڑی تمنا تھی کہ سرکار میرے گاؤں میں تشریف لائیں. دعوت دے دیا غریب نے، سرکار سرکاہی نے دعوت قبول کر لی. جب دعوت قبول کر لی سرکار سرکاہی نے تاریخ پر اس جلسے میں تشریف لے گئے. اس علاقے کے کچھ بدزن مولوی لوگ تھے، یعنی جو ہمارے مذہب سے مسلک سے ان کا الگ رشتہ تھا، تو وہ کنیکشن الگ تھا، کٹا ہوا تھا. ان لوگوں کو جب معلوم ہوا تو لوگ بڑی حیرت میں ڈوبے، سرکار سرکاہی یہ کون سرکار آ گئے؟ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو، دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ سمجھو. دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. یہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، یہ دیوانہ نہ جانے کہاں دیکھ رہا ہے. سرکار سرکاہی کا مرید ہے، اور واقعی مرید کو پیر سے ویسے ہی عقیدت بھی رکھنی چاہیے. دعوت دیا اور وہ بھی گئے کس سے بھائی؟ آج کی طرح ترقی یافتہ زمانہ نہیں، بیل گاڑی، سائیکل کا سفر، تانگا، اس سے سواری ہوتی. سرکار سرکاہی تشریف لے گئے. اس علاقے کے دو مولویوں کو پیٹ میں مرور ہونے لگا. جلسے کا وقت ہوا، وہ دونوں علاقے کے مولوی تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا سرکار کہاں ہیں تمہارے؟ کہا کہ کمرے میں ہیں. کہا ذرا ملاقات کراؤ. کیوں؟ تاکہ دیکھے کہ وہ ہیں کیسے، پڑھے لکھے ہیں کہ ان پڑھ ہیں، قابل ہیں کہ غیر قابل ہیں، صلاحیت ہے یا بے صلاحیت ہے، ذرا دیکھیں ان کا انٹرویو لیں. سرکار سرکاہی کے کمرے میں جیسے ہی گیا، سرکار سرکاہی کو سلام کیا، جواب دیا، اور پھر سرکار سرکاہی فرماتے اخلاق، اخلاق بزرگوں کا اخلاق، ولیوں کا اخلاق. آج غریب نواز کی چوکھٹ پہ صرف دیوانہ نہیں جاتا ہے، غریب نواز کی چوکھٹ پہ پوری دنیا کا ہر دھرم کا انسان جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ والے سے سب کو ضرورت پڑتی ہے، سب کا سب کا ہوتا ہے. سرکار سرکاہی علیہ رحمت الرضوان کا اخلاق کا تقاضا انہیں بیٹھاؤ، چائے ناشتہ کراؤ. چائے ناشتے سے فارغ ہوا، جلسے کا آغاز ہوا. یہ لوگ اسٹیج پر گئے. اب دیکھا کہ ارے وہ پیر صاحب سے پہلے تقریر نہیں کروائیں گے تو پیر صاحب کا امتحان کیسے ہوگا؟ پہلے پیر صاحب کو لا بلا. اور مرید کو کہا، مرید سرکار سرکاہی کو جا کے کہتا ہے حضرت مولانا لوگ آپ کو اسٹیج پہ بلا رہے ہیں. کہا چلو اچھی بات ہے. ایک لوٹا پانی لیا سرکار سرکاہی نے، وضو بنایا، سر پہ امامہ شریف باندھا، ہاتھ میں عصا لیا، گلے پہ چدری رکھی. سرکار سرکاہی اسٹیج پر آئے. دیکھا مجمع بالکل شباب پر ہے. سرکار سرکاہی اسی دو مولویوں میں سے ایک مولوی سے فرماتے ہیں مولانا صاحب، مولانا صاحب یہ دیہات کے لوگ ہیں، بہت دور دور سے چل کے آئے ہیں، تو ابتدائی کچھ باتیں ہو جاتی تو بہتر ہوتا. سرکار سرکاہی تو سمجھ کے دل کی فراست کو سمجھ کے، فراست ایمانی سے نبی نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے ڈرو، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سرکار سرکاہی سمجھ گئے کہ یہ دل کا پیشنٹ ہے، یہ دل کا بیمار ہے، یہ دل کے روگ اس کے اندر ہیں. اس لیے سرکار سرکاہی سمجھ گئے. اب حکمت اپنائی. کہا ایک مولانا صاحب ذرا تقریر کر دیجئے. تقریر کا عنوان کیا ہو؟ تقریر کا عنوان کیا ہو؟ تو سرکار سرکاہی نے کہا دیہاتی لوگ ہیں، ان کو بتلا دیجئے کہ ٹھنڈا اور گرمی میں پیشاب پاخانے کا طریقہ کیا ہے. گرمی میں کیسے صفائی ہو، ٹھنڈی میں کیسی ہو، ڈھیلے کا استعمال کیسے ہو، جب بیٹھے تو بیٹھنے کا ڈھنگ کیسا ہو، اور بیت الخلا میں جائیں تو پہلے کون پاؤں رکھے. کوئی اس چیپٹر پہ کچھ بات ہو جائے. اب وہ بیچارے مولانا جب یہ موضوع سرکار سرکاہی نے دیا تو دل ہی دل سوچنے لگے یہ اتنا ایجی مسئلہ، اتنا آسان مسئلہ، اور اسی کو تقریر کرنے کے لیے میں اس علاقے کا شیخ الحدیث بڑا فیمس مولوی، کاٹو تو خون نہیں، اگر نہیں تقریر کروں گا تو میری علم کی پگڑی گر جائے گی. اب وہ سوچنے پہ مجبور ہے. لیکن ہمارے سرکار سرکاہی اللہ والے کی نگاہ کہاں سے کہاں دیکھ رہی ہے. سرکار سرکاہی رحمت الرضوان نے کہا مجبور لا محالہ، اس نے تقریر شروع کیا. تقریر شروع کی، اور جب تقریر شروع کیا تو 10 منٹ بھی پیشاب پاخانے کے مسئلے پہ وہ نہ بول سکا. پاؤں لڑکھڑانے لگا، پورا پسینہ سے کپڑا تر بتر. سرکار سرکاہی مادرزاد ولی، مادرزاد ولی
اور مرشد تو مرشد ایسے کہ مرشد کامل، ولی کامل۔ مخدوم بہاری سے کسی نے پوچھا حضور مرشد کامل کس کو کہتے ہیں؟ تو مخدوم بہاری نے فرمایا مرشد کامل اس کو کہتے ہیں کہ اگر جنگل کو کہتے سونا بن جا تو جنگل سونا بن جائے۔ تو سمجھ جاؤ کہ یہ پیر کامل ہے، یہ پیر کامل ہے۔ اور اس کی سوکی پہ سرکار سرکاہی کو تولیے تو سرکار سرکاہی کے سامنے قوم کا بچہ، ایک غریب دیہاتی ہل جوتنے والا چھوٹا بچہ لے کر سرکار سرکاہی کے خانقاہ میں پہنچا، کہا سرکار یہ میرا پوتا ہے، ذرا کرم فرما دیں، مہربانی کر دیں، ذرا اس بچے کے لیے دعا کر دیں۔ بچہ کو دیکھا، پیشانی کو دیکھا، سرکار سرکاہی فرماتے ہیں وہ یہ بچہ تو بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بچہ حافظ قرآن ہوگا، یہ بچہ عالم ہوگا، یہ بچہ مفتی ہوگا۔ بچپن میں کہہ دیا، وقت گزرتے دیر نہیں لگا وہ بچہ حافظ بھی ہو گیا، عالم بھی ہو گیا، مفتی بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی کو ولی کامل کہتے ہیں، اسی کو مرشد کامل کہتے ہیں۔ گویا سرکار سرکاہی ولی کامل ہے، پیر کامل ہے، قطب عالم ہے۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت الرضوان جب یہ کہہ دیا اللہ نے پورا کر دیا۔ یہ سرکار سرکاہی علیہ رحمت الرضوان اسٹیج پر بیٹھے ہیں، جب دیکھا کہ یا اللہ یہ مولانا کی گاڑی پھنسی، چکا جام ہونے لگا۔ ارے تقریر کا عنوان دیا جائے اس پہ نہ بولے تو چکا پھنس میں نہ کیا بھائی، چکا جام ہو گیا۔ لیکن ولی وہ ہوتا ہے جو پردہ ڈالتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت اچھے رضا، ہم سب کے رضا، پیارے رضا، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ، مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی، دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ سرکار سرکاہی نے کرم فرمایا ہے، اور ایسا کرم فرمایا سرکار سرکاہی نے کہ غوث اعظم کی تصویر دنیا کو سمجھایا ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں پیر وہی ہوتا ہے، پیر اس وقت پیر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں 12 خصلت نہ پائی جائے۔ 2 صفت اللہ کی، 2 صفت رسول اللہ کی، 2 صفت ابو بکر صدیق کی، 2 صفت عمر کی، 2 صفت عثمان کی، 2 صفت علی مرتضیٰ کی۔ 12 صفت جب تک نہ ہو جائے وہ پیر نہیں ہوتا۔ خدا کی صفت اللہ ستار ہے، اللہ ستار ہے۔ ستار مانے پردہ پوشی فرمانے والا۔ اللہ کو کیا معلوم نہیں ہے ہمارا دل کیا کہہ رہا ہے، ہمارا کرتوت کیسا ہے، ہمارا کردار کیسا ہے؟ اللہ کو سب معلوم ہے کہ نمازی کون ہے، شرابی کون ہے، جواری کون ہے، تہجد گزار کون ہے، سب جانتا ہے۔ لیکن اللہ سب کو پردے میں رکھا ہے اور سب پہ پردہ فرماتا ہے۔ گویا ایک پیر کے لیے ضروری کیا بھائی، اگر وہ پیر ہو تو کسی کی عیب کو فاش نہ کرے بلکہ عیب پہ پردہ دری کرے، پردہ پوش ہو جائے۔ سرکار سرکاہی سمجھ گئے کہ یہ دل کا پیشنٹ ہے لیکن ظاہر نہیں کر رہے ہیں، پردہ ڈالے۔ پردہ کیا ڈالے؟ کہے پنکھا لائیے، گرمی بہت چل رہی ہے، مولانا صاحب کو پسینہ چل رہا ہے، ذرا پنکھا لائیے، پنکھا جلیے۔ مولانا صاحب آکے بیٹھ جائیے، مولانا صاحب بیچارے بیٹھ گئے۔ اب سرکار لوگ پنکھا ہونکنے لگے، لوگ ان کو اپنے کمرے میں لے گئے۔ سرکار سرکاہی اب اپنی مرید سے فرماتے ہیں، کون؟ جو آرا کا رہنے والا، جو بالکل دیہاتی ہے، اس کو صحیح طور پہ فارسی کی پہلی بھی نہیں آتی۔ سرکار سرکاہی نے فرمایا چلو تم آؤ ادھر، اب تم تقریر کرو۔ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے۔ خانقاہوں کا سبق، ولیوں کا چیپٹر علماء درسگاہ میں پڑھاتے ہیں، اور جو بچہ علماء سے ٹھیک نہیں ہوتا اسے اللہ والوں کی بارگاہ میں رکھا جاتا ہے، اور اللہ والے پڑھاتے بھی ہیں، اور وقت آتا ہے تو نظر سے پلاتے بھی ہیں۔ سرکار سرکاہی علیہ رحمت الرضوان اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہا سنو تم تقریر کرو۔ جب وہ تقریر کے لیے عنوان دیا تو ہاتھ جوڑ کے کھڑا، حضور ہم سے کیسے ہوگا، ہم کہاں سے پڑھیں گے، ہم کو کیسے معلوم ہے، یہ سب مسئلہ میں نہیں جانتا۔ سرکار سرکاہی نے کہا چل وضو بنا کے آ۔ وضو بنوایا سرکار سرکاہی نے، سر پہ امامہ باندھ دیا اپنے مرید کو، اور پھر ایک تھوڑا سا پانی گلاس میں لیا اور گلاس میں لے کر پانی میں دم کیا۔ سرکار سرکاہی نے کہا اسے پی جاؤ اور تم تقریر کرو۔ جب وہ پانی پیا، تقریر کرنا شروع کیا سرکار سرکاہی کا مرید، تو 1.5 گھنٹہ تقریر، 1.5 گھنٹہ تقریر کیا۔ گرمی میں ڈھیلا آگے سے پیچھے کی گرمی، ٹھنڈا میں پیچھے سے آگے، گویا اس کے تمام اسباب
بیت الخلا میں جائیں تو پاؤں کون پہلے رکھیں, نکالیں تو کون رکھیں, پاؤں پہ کس پہ زور دے, کیسے بیٹھیں. گویا سارا اس کا وصول, سارا اس کا طریقہ بیان کرنے لگے. اور جب بیان کرتے لگے پاکی اور ناپاکی کے مسائل پہ تو 1.5 گھنٹہ کی تقریر ہوئی. وہ دونوں مولانا کمرے میں بیٹھے بیٹھے پریشان تھے, ان کی کمی کو نکالنے کے لیے وہ تقریر نہ کر سکے. جب دیکھا سرکار سرکاہی کا مرید بول رہا ہے, ان کا دیوانہ بول رہا ہے, 1.5 گھنٹہ کی تقریر ہوئی. وہ دونوں آئے, سرکار سرکاہی کا قدم پکڑا اور پکار کے کہا حضور اب تقریر ختم کروائیے. سمجھ لیا جب مرید اتنا باکمال ہے تو پیر کتنا باکمال ہے. جب مرید اتنا باکمال ہے تو پیر کتنا باکمال ہوگا. تو نے اپنی کتابوں سے, میں نے اپنی نگاہوں سے, فرق ہے یہی باعث میرے تیرے پینے میں. یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگوں کی زندگی میں بڑا کمال عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سرکار غریب نواز کا صدقہ ہم گنہگاروں پہ عطا فرمائے. اور ایک ہی چیز میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی کرامتیں بہت ہیں. ان کرامتوں سے الگ اللہ تعالیٰ غریب نواز کی صفت ہم لوگوں کے اندر لانے کی توفیق عطا فرمائے. غریب نواز سے بچپن میں دیکھا نہ گیا کہ کسی ماں کے گود کا بچہ روتا. کسی ماں کے گود کا بچہ اگر روتا اور غریب نواز کے کان میں آواز آتی تو ماں سے پکار کے کہتے ماں ماں. گویا یہ بھی بے چین اور اپنی ماں کو اشارہ کرتے کہ وہ غریب کا بچہ ماں کو گود میں رو رہا ہے. شاید اس کی ماں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ گیا. ماں اس بچے کو گود میں لیتی اور جب دودھ پلاتی تو غریب نواز ماں کے گود میں مسکرانے لگتے, مسکرا دیتے. گویا غریب نواز شکشا بچپن میں دے رہے ہیں کہ اسلام کے شہزادوں اگر بچپن کی تیری زندگی ہو تو تیرا مزاج یہ ہو کہ تم سے کسی غریب کا بچہ دکھی نہ ہو, بلکہ دکھی ہو تو تیرے ویوہار سے غریب کے بچوں کو سکھ مل جائے. یہ غریب نواز نے اپنے کردار سے ہمیں سبق دیا ہے. ان تمام چپٹروں کو اگر بکھیروں گا تو لمبی تقریر ہو سکتی ہے. یہ چند باتیں میں نے بڑی تیزی کے ساتھ کہی. اللہ والوں کا مقام بہت اونچا ہے اور یہ غریب نواز وہ ہیں جو پورے ہندوستان کی حکومت اور سلطنت اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دی ہے. اسی غریب نواز کی یادگار میں یہ جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. فیضان غریب نواز سے ہم گنہگاروں کی بھی مغفرت عطا فرمائے. ہم جیسے لوگ تو بھکاری ہیں ہی. اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا پرائم منسٹر جب اجمیر جاتا غریب نواز کی چوکھٹ پہ تو بھکاری بن کر لائن میں لگ کر صفوں میں غریب نواز کی کھچڑی کے لیے لائن میں لگا رہتا کہ مجھے بھی غریب نواز کے لنگر کا تحفہ مل جاتا. خادم پکار کے کہتا غریب نواز آپ انڈیا کے پرائم منسٹر اور لائن میں لگے ہیں, آپ کا حکم ہو جاتا آپ کے محل میں, آپ کے کمرے میں, آپ کے ہوٹلوں میں یہ سوغات پہنچا دیا جاتا. تو عالمگیر اورنگزیب کا جواب ہوتا ہے کہا سنو یہ چوکھٹ غریب نواز کی ہے, یہاں پہ جو آتا ہے سب بھکاری بن کر کے آیا. میں پرائم منسٹر بن کر کے نہیں آیا ہوں بلکہ غریب نواز کی چوکھٹ کا بھکاری بن کر کے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیض سے ہم لوگوں کو بھی مستفید عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ کے قرآن کی مقدس آیت تلاوت کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ, ان کے طریقے کو اپنا لو. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا طریقہ جب ہم لوگوں کی زندگی میں آئے گا تو زندگی میں کامیابی آ جائے گی. ایک بات بہت پہلے کہا تھا کہ حافظ ملت علی رحمہ کہ آج ہم لوگ جھوٹ کے ساتھ بول رہے ہیں. حافظ ملت استاد العلماء جس کے بارے میں مفتی اعظم ہند نے ان کی ولایت کی شان بیان کی, وہ حافظ ملت علی رحمۃ اللہ کی زندگی میں ایک موقع آیا تھا کہ جیل جانے کی نوبت آئی. یعنی کچھ ایسا مرحلہ آیا جو سیاسی محکمے سے وابستہ ہو کر جیل جانے کی نوبت آئی. لوگوں نے بڑی پریشانی تردد محسوس کیا. جتنے بڑے عالم جیل چلے جائیں گے تو بڑی لگتی ہو جائے گی, بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. لوگ بڑے بڑے وکیل اور سینئر وکیل سے سمپرک کیا. ایک سینئر وکیل نے جواب دیا کہ حضرت سے آپ کہیے کہ وکیل یہ جج کے سامنے صرف اپنا بیان پلٹ دیں, جو انہوں نے کہا ہے اپنا بیان پلٹ دیں. جب حافظ ملت کو کہا گیا بیکن صاحی یہ اس زمانے کے وہ شاعر ہیں جن کے نغمہ سرائی پہ اس دور میں توتی بولتی تھی, توتی ہند کہا گیا. بیکل اتساہی کے وہ اس وقت ایم پی تھے
بڑے بڑے شاگرد تھے حافظ ملت کے. وکیل نے کہا حضرت کو کہیے صرف اتنی بات کو پلٹ دیں. لوگوں نے سمپرک کیا، حافظ ملت سے کہا حضرت میں نے سینئر وکیل سے رابطہ سمپرک کیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ جج کے سامنے صرف بیان کو پلٹ دیں معاملہ آسان ہو جائے گا. جیسے حافظ ملت کو کہا گیا تو حضور حافظ ملت نے فرمایا، کہا وکیل صاحب کدھر ہیں؟ وکیل صاحب سامنے آئے. کہا وکیل صاحب کیا کہنا ہے آپ کا؟ کہا کہ آپ اتنا بیان پلٹ دیجئے. حافظ ملت فرماتے ہیں آپ نے لاء کی کتاب پڑھی ہے جو دنیا کی کتاب ہے، میں نے خدا کی پوتر کتاب قرآن پڑھا ہے. قرآن پڑھا ہے. اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، جب بولو تو سچ بولو. یہ تعلیم میرے پروردگار کی ہے. جیل جانا ہوگا چلا جاؤں گا، لیکن جو بولا ہوں وہی بولوں گا. بحمدہ تعالیٰ جیل کی پرواہ نہ کی، سچ بولے اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، رہائی بھی عطا فرما دی. کیا مطلب؟ یہ بزرگوں کی زندگی رہی کہ کبھی سچ بولتے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے قریب بھی نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بھی غریب نواز کی اگر محبت ہے تو ہمیشہ سچ بولیے. دوسری چیز باپ ماں کی خدمت کیجیے، اپنے باپ ماں کی دعا لیجیے. آج سب سے بڑی کمی ہماری نوجوانوں کے اندر یہ ہے کہ جلسے بہت شاندار کراتے ہیں لیکن باپ ماں کی دعا نہیں لیتے. باپ ماں کی دعا نہیں لیتے. حضرات اللہ تعالیٰ ہم سب کو باپ ماں کی دعاؤں کی بھیک مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. بزرگوں نے لکھا سب سے دعا کراؤ، اور باپ ماں وہ ذات ہے کہ ان سے دعا لو. ان سے دعا کرائی نہیں جاتی ہے، ان سے دعا دی جاتی ہے. آج ہم پیر صاحب کا ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں. حضرات دعا کی جگہ دھندا چلے. ماں بیچاری غریب کی ماری رو رہی، باپ بھوکا عید کے تہوار میں ایک لنگی ایک گنجی کا محتاج بنا ہوا ہے. کبھی ہم نے سوچا کیا یہی طریقہ غریب نواز کا تھا؟ کیا یہی طریقہ غریب نواز نے سکھلایا تھا؟ ہر بزرگ کی تاریخ پکار کے کہتی ہے کہ ہر بزرگ نے ماں کی دعا پائی ہے تو اللہ نے کسی کو غریب نواز بنا دیا ہے، کسی کو بغداد کا غوث اعظم بنایا ہے، کسی کو دہلی کا محبوب بنایا ہے، کسی کو فرید الدین بنایا ہے، کسی کو بہار کا مخدوم شرف الدین بنایا ہے، کسی کو بریلی کی چٹائی پہ بیٹھنے والا امام محمد رضا بنایا ہے. سب کو ماں کی دعا ملی، اور ماں کی دعا جس بیٹے کو ملی ہے بیٹا جہاں گیا وہی کامیاب نظر آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہر نوجوان کے دل میں جن کے اوپر باپ ماں کا سایہ ہے، باپ ماں کی خدمت کرنے کی توفیق، ان سے دعا لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی خدمت کر کے ان کا صحیح ان کے زندگی کی ہر ضرورت کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.